السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں حسین قاضی صاحب سے. ہی از اے ینگ گائے بٹ ویری ٹیلنٹڈ. حسین کیسے ہیں آپ؟ خیریت میں سے؟ بالکل ٹھیک. امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں. مزاج بخیر ہے. آپ تو لگتا ہے مجھے خط کا جواب دینے لگے. جی ہمارے کافی دوستوں کا ایسے ہی کہنا ہے کہ ایسے بات کرتا ہوں جیسے خط پڑھ رہا ہوں کسی کا کہ جی معزز اساتذہ اور دوست امید ہے مزاج بخیر ہیں خیریت سے. بالکل صحیح. تو یہ کس طرح آپ کا سٹائل بنا؟ یہ میرا سٹائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا. اصل میں یہ ہے کہ میرے والدین کا بھی کیونکہ اردو اور ادب سے کافی لگاؤ ہے تو میرا بھی کافی چھوٹی عمر سے اردو اور اس کے ساتھ کافی میرا انٹریکشن رہا. اب مسئلہ تھوڑا سا اسپوکن اردو میں کم از کم یہ مسئلہ آنے لگ گئے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر انگریزی میں گفتگو کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ تو کبھی کبھی زبان کو آپس میں بیک وقت بولنا شروع کر دیتا ہوں, آدھی بات انگریزی آدھی اردو میں. لیکن انداز بیاں میرا ابھی بھی تھوڑا بہت پرانے وقتوں کا جو سٹائل تھا وہی ہے. تو عثمان قاضی صاحب آپ کے والد ہیں اور زینب ڈار صاحبہ والدہ ہیں, تو دونوں میں سے آپ کس کے زیادہ قریب ہیں؟ میرا خیال ہے میں اپنے دونوں والدین کے ساتھ ایکولی قریب ہوں. میری کوئی پرٹیکولر پریفرنس نہیں ہے. نہیں, ایک تھوڑا کمفرٹ لیول ہوتا ہے نا. میرا خیال ہے کہ جنرلی میرا کمفرٹ لیول بھی دونوں کے ساتھ ایک سا ہی ہے. میرا کوئی اسپیسیفک دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ یا کم کمفرٹ لیول نہیں ہے. اس طرح میں نے کبھی غور نہیں کیا کیا ہے, لیکن اگر کیا جائے تو دونوں کے ساتھ ایکول ہی. تو آپ کب دنیا میں تشریف لائے؟ جی میں تشریف لایا, میرے دوستوں کا تو ماننا یہ ہے کہ جی لگ بھگ آئس ایج کے قریب, مگر جو میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ 2008 27 فروری 2008. یعنی آپ تو بہت ابھی نوجوان ہیں. جی جی بلکہ شدید نوجوان ہیں. جی جی. تو آج کل کیا کر رہے ہیں؟ جی آج کل بس کیونکہ اسکول نیا شروع ہوا ہے تو بس اس کی مصروفیات ہیں. کس کلاس میں؟ جی اے لیولز کا آخری جو A2 میں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جی ویسٹ منسٹر اکیڈمی میں اسلام آباد, یہ ادھر H8 میں. اچھا جی 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 بالکل صحیح. تو بس آج کل اسکول کے کام ہے, ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز 3-4 سال. آپ کے اسکول میں کیا سبجیکٹس ہیں؟ جی اسکول میں تاریخ, انگریزی لٹریچر اور میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. بالکل صحیح. جی جی. تو آپ ایک کتاب بھی آپ کی آئی پچھلے دنوں میں. جی جی ٹائٹینک کی یاد میں. کافی عرصے سے آپ اس پہ کام کر رہے تھے, تو وہ کس طرح آپ کو آئیڈیا آیا اور کس طرح آپ نے اس پہ کام کیا؟ اور اصل میں تھوڑا سا ایک ہی مجھے شروع سے شوق ہے کہ زندگی میں اگر میں کہ آئی وانٹ ٹو میک اے مارک ان دا ورلڈ, پرٹیکولرلی تاریخ جو کہ میرا پسندیدہ ایریا آف انٹرسٹ ہے, اینڈ میرا تھوڑا سا فیلڈ بھی میں آگے اس کو پرسیو کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرا شروع سے ایک شوق رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی کنٹریبیوشنز اینڈ اے مارک ان دس فیلڈ. ایک یہ, پھر دوسرا جو ذرا ایک لیس انٹرسٹنگ جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک دفعہ ایسے ہم ایک کتابوں کی دکان پہ میں, میرے والد اور ان کے ایک عدد دوست ہم لوگ گئے تھے, تو مجھے ان دنوں ٹائٹینک کا بہت خپت تھا. تو مجھے ہر سال ایک نیا تاریخی موضوع کا خپت ایک چڑھ جاتا ہے. آج کل کولڈ وار ہے, اس زمانے میں ٹائٹینک ڈیزاسٹر تھا. تو میں گیا اور میں نے پوچھا کہ جی بھائی آپ کے پاس ٹائٹینک کے اوپر اردو میں کوئی کتاب ہے؟ تو کہا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ اپنا اسٹاک دیکھیں, لائبریریز ادھر ادھر دیکھیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اردو زبان میں کتاب نہ ہو. تو کہا کہ جی نہیں ہے. بہت موڈ خراب ہوا, سارا راستہ بڑبڑاتا آیا کہ جی کیوں نہیں ہے, اور سسٹم ہی خراب ہے سارا, اور بس پتہ نہیں. تو ابا نے کہا کہ اچھا تو پھر اتنا مسئلہ ہے تو خود ہی لکھ لو. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر خود ہی لکھ لیتے. تو پھر میں نے کوئی میرا خیال ہے 9 برس کی عمر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا, اور اس میں میری والدہ نے میری بہت مدد کی, کیونکہ میرا مسئلہ شروع سے یہ ہے کہ میں سوچتا انگریزی میں ہوں اور اس کا پھر ترجمہ اردو میں کرتا ہوں. تو پھر کچھ چیزوں کو لکھنے میں مجھے جہاں پر سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہاں پر میری والدہ نے بہت مدد کی تھی. تو یہ کب چھپی اور کس نے چھپی کتاب؟ تو میرا خیال ہے سنگی اشاد گھر نے شائع کی تھی, وہ جی کاظمی صاحب کا. ان کا میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے کتاب کو چھاپا اور بہت اچھا انہوں نے اس کو پبلش کیا. تو کتاب شائع ہوئی غالباً میرا خیال ہے پچھلے سال, یہ 2023 میں. جی 2023 میں, یہ بالکل آخر میں. کتنے صفحات کی تھی؟
جی یہ تھی, میں نے جب لیپ ٹاپ پہ تو تب تو اٹ واز ایسے کوئی 101 پیج کی تھی, مگر وہ تصویریں اور وہ کچھ خالی اسپیسز تھی, تو اب اس کو جب پرنٹ کیا تو اٹس اباؤٹ 64 پیجز, تو چھوٹی کتاب ہے, کتابچہ ہے ایک طرح کا. بالکل صحیح. لیکن یہ ایک اچھا ایک آپ کا اقدام ہے کہ آپ نے سوچا اور اس پہ آپ نے کام کر دیا. جی جی بس یہ تو سب اس کا میرے رسپانس کیسا رہا؟ اس کا رسپانس اوور آل اچھا رہا ہے. بہت لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا, جنہوں نے پڑھا انہوں نے بہت اس کی تعریف بھی کی. ایک مسئلہ جو میں نے خود ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایک ایسے مطلب ایز اے ممبر آف دا یوتھ میں نے جو آبزرو کیا از کہ جو میرے کچھ دوست وغیرہ تھے انہوں نے کتاب خریدی, لیکن ان میں سے بیشتر کو اردو اتنی اچھی پڑھنی نہیں آتی. تو انہوں نے اس بات کا مجھے کہا بھی کہ ہمیں اردو ہماری اتنی اچھی نہیں ہے مگر ہم کوشش ضرور کریں گے. تو اس بات پر تھوڑی سی مجھے تشویش ہوئی کہ پاکستان کے نوجوان جو اب ہیں ان میں اردو تو خیر کیا, لیکن باقی ثقافتی زبانوں کا بھی شاید اتنا انٹرسٹ اب تو نہیں ہے. یہ ہم کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنی زبانوں کی طرف آئیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میرا ایک خیال ہے, جو کہ میرا خیال ہے شوڈ بی اڈاپٹیڈ ان آل ایجوکیشن سسٹمز, اس کے انگریزی ایک سیکنڈری زبان ہے فار اس. ہماری زبان اردو ہے, ہماری ثقافتی زبان ہماری پہچان ہے, تو سب سے پہلے تو ان کا پڑھانا اور ان کو پروموٹ کرنا مزید, جو بھی آپ کی مادری زبان ہو, جی جی پشتو وہ ہو, بالکل پنجابی ہو, بالکل سندھی ہو, اس کو پروموٹ کرنا سب سے ضروری کام ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسل ہماری ثقافت اور اس زبان کو یاد رکھے اور اس کو پرزرو کر سکے. زبانوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ صدیوں کا ایک آپ کا ثقافتی اثاثہ ہوتا ہے. جی جی تو آپ ایک طرح سے اپنے بچوں کو محروم کرتے ہیں ان سے. بالکل بالکل. تو قاضی صاحب خود بڑے جو ہیں وہ حش زبان ہیں. جی جی تو آپ کی والدہ بھی تو کئی زبانیں جانتی ہیں, تو آپ خود کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ تو اردو اور انگریزی کے علاوہ آج کل شوق ہے تو تھوڑی بہت فارسی سیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. تھوڑی بہت ایک زمانے میں شوق ہوا تھا فرانسیسی سیکھنے کا, مگر اب جو تھوڑا بہت ذرا سا معمولی سی بول لیتا ہوں تو رشن, تھوڑی بہت روسی زبان سیکھنے نہیں, کا مقامی اور کون سی زبانیں ہیں؟ مقامی میں پنجابی تھوڑی بہت اچھا, میں بول لیتا ہوں. گرامر اور پاسٹ پریزنٹ میں تھوڑی سی غلطی اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے اگر آپ باہر کہیں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ ابا ملک سے باہر کام کرتے رہے تو پشتو میں سیکھ نہیں پایا. پہلے تھوڑی سی آتی تھی پھر بھول گیا, مگر کیونکہ پھر زیادہ وقت امی کے ساتھ گزرا تو اسی لیے پنجابی زیادہ میں نے. آپ کے والد صاحب کی مادری زبان تو پشتو ہے؟ جی جی بالکل صحیح. تو آپ جو آج کی یوتھ ہے اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کس لحاظ سے, یعنی کہ ان کا چیزوں کو سمجھنے کا انداز کیسا ہے, ان کا فیوچر کیسا ہے, پاکستان کا آئندہ آنے والے میں سالوں میں, آنے والے برسوں میں ان کا یہاں کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں, یا ان کو آج کی نسل, نوجوان نسل کو کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ میرا خیال میں ایک وہ ہے ایشو جو کہ پاکستان کو بہت میرا خیال ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو دیٹ دا کنٹری فیسز ٹوڈے, کیونکہ بہت زیادہ ہم نے نوٹ کیا پچھلے کچھ دنوں میں برین ڈرین بہت جسے کہتے ہیں وہ ہوا ہے آف پاکستان, اینڈ پرائمرلی اس میں اٹس دا یوتھ جو کہ باہر پڑھتی ہے اینڈ دین اٹ سیٹلز دیئر. تو آئی تھنک سب سے بڑا جو ہمارا یوتھ کا ان اٹ سیلف ایک ایشو از دیٹ آئی فیل دیٹ اے لاٹ آف پیپل آن اے لارج لیول ان میں وہ کریٹیوٹی اتنی نہیں ہے اب جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے مجھے اس طرح سے معلوم نہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم وی ڈو ناٹ ہیو آرٹسٹ, سائنٹسٹس اینڈ ینگ فلاسفرز امنگسٹ اس, وہ تو آف کورس ہیں, اینڈ ان کے لیے پھر آئی تھنک آگے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے از اے بٹ مور پریمیٹیو سسٹم آف ایجوکیشن, تھوڑا سا جس کو کہ مزید میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ اگر کیا ڈیولپ اس کو مزید کیا جائے تو آر کنٹری فیسز اے برائٹ فیوچر. کریٹیوٹی کا جہاں تک تعلق ہے میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہماری نئی جو نوجوان نسل ہے ان کے پاس بہت ایوینیوز ہیں. ایک تو سوشل میڈیا کا فیکٹر, اور دوسرا یہ کہ کرنے کو بہت سے کام ہیں, کہ کچھ گیمز ہیں, کچھ سوشل میڈیا ہے, اور کچھ ان کی ایکٹیویٹیز, یعنی ان کو وہ جو ایک مینٹل پیس, ذہنی سکون ہوتا ہے وہ شاید اس طرح اویلیبل نہیں ہے. میرا ایک دیکھیں اگین میں صرف اپنے آپ کے لیے میں جواب دے ہوں تو میں باقیوں کے لیے تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن
جو میرا خیال ہے میرے نزدیک جو سب سے بڑا مجھے آج تک ایشو آیا وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اب ایونیوز اتنے کھل گئے کہ ایک اس پہ سیٹ کرنا کہ میں نے یہ زندگی میں کرنا ہے یا میں نے یہ اچیو کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو وہ ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ پہلے تو جو کہ آج بھی بیشتر گھروں کی سوچ ہے کہ جی بچہ یا تو انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے، وہ سوچ اب اس طرح سے پریویلنٹ میرا خیال سے نہیں ہے. اب آج کے زمانے میں بہت سے ایونیوز جیسے آپ نے کہا کھل گئے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے آپ کو ایک اس پہ سیٹ کریں. میرے لیے تو پرسنلی آئی نو میں نے زندگی میں آگے کیا ایک جو گول ہے میں نے اچیو کرنا ہے، بٹ وہ کیا ہے؟ میں آگے ٹیچنگ کے فیلڈ میں ہی جانا میں پسند فرماؤں گا. یہی ہسٹری وغیرہ سے ہی کو ہی آگے پڑھانے اور اسی میں آگے کام دھندا. کتابیں زیادہ کون سی پڑھتے ہیں؟ کتابیں اور کس زبان میں، اردو یا انگریزی؟ اردو میں آج کل ذرا کم، کیونکہ اب وہ حالات میرے اردو کے حالات کافی برے ہو چکے ہیں. ناٹ ٹو بیڈ بٹ ناٹ ٹو گڈ ایدر. تو تھوڑا تھوڑا اردو میں، مگر بیشتر انگریزی میں ہی میں کتابیں آج کل میں پڑھتا ہوں. وہی تاریخ سے متعلق، فلسفہ، پولیٹکس وغیرہ اسی سے ریلیٹڈ ٹاپکس. تو آئندہ کوئی کتاب لکھنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ رکھتا ہوں. آج کل کچھ عرصہ پہلے میں کام کر رہا تھا بھی ایک کچھ کولڈ وار اور اس زمانے کی تاریخ، پرٹیکولرلی جو ایسٹ کی جو تاریخ تھی اس کے کچھ ذرا ان ایکسپلورڈ ایونیوز، تھوڑے سے ذرا انڈر اپریشیٹڈ از دا رانگ ورڈ، لیکن انڈر ریسرچڈ تھوڑے سے اس کے جو ایونیوز ہیں، جیسے چین کی تاریخ کے پرٹیکولرلی کلچرل ریولوشن کے زمانے کی کچھ چیزیں. اسی طرح افریقہ میں جیسے یوگانڈا کا کتنا بڑا ہاتھ تھا ان ورلڈ افیئرز اینڈ آل دیٹ، اس طرح سے متعلق ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ کر آپ اس کو ایک طرح سے ٹریویا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک دس از مطلب ان ایکسپلورڈ ایونیوز آف ہسٹری. بالکل. اور جو فکشن میں کچھ آپ کو شارٹ سٹوریز، ناول یا؟ جی میں تھوڑا سا شوق رکھتا ہوں. تو خود بھی کچھ لکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں میرا آج تک کبھی میں نے مطلب آؤٹ سائڈ آف اسکول میں نے کبھی ویسے پرسو نہیں میں نے کیا. مجھے پرسنلی فکشن میں لکھنا اپیل نہیں کیا. کبھی کبھی میں نے سوچتا تھا کہ اچھا میں شاید لکھ لیتا تو کیا ہی بات ہوتی، مگر مجھے اس میں مزہ نہیں آتا. یعنی آپ زیادہ لاجیکل ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اور ان چیزوں میں؟ مجھے شوق زیادہ اس طرف ہے، لیکن فکشن پڑھنے کا تھوڑا سا بھی میں شوق رکھتا ہوں. اس میں بھی پرٹیکولرلی میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے جب ذرا زیادہ فراغت حاصل ہوتی تھی تو تھوڑا سا کلاسیکل انگریزی ادب تھوڑا سا میں نے پڑھ رکھا ہے. تھوڑا سا روسی لٹریچر کا تھوڑا سا مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب اے لیولز او لیولز پر شروع ہوا تو پھر فراغت کم تھی، تو پھر صرف جو ذرا شوق وغیرہ کی چیزیں تھیں پھر اسی کو صرف میں نے دیکھا. جو ایکسٹرا پھر میں کرتا تھا اس کو ذرا میں نے کم کیا. مگر اب میں واحد ایک تھوڑا سا یوتھفل رہنے کے لیے کامک بکس ضرور میں پڑھتا ہوں. تو کچھ کلیکشن کرنے کا بھی آپ کو شوق ہے؟ جی میں اسلام آباد کا بہت مشہور کباڑی ہوں. تو پرانے نوادرات وغیرہ جمع کرنے کا شوق رکھتا ہوں. ڈاک ٹکٹیں، کرنسی، وہ بھی خصوصی طور پر سوویت یونین اور سوویت دوست ممالک کی چیزیں جمع کرنے کا میں شوق رکھتا ہوں. تو یہ کہاں آپ نے اپنا کلیکشن سینٹر بنایا ہوا ہے؟ تو یہ تو میں نے اپنے کمرے میں اوپر میں نے رکھا ہوا ہے درازوں کے اندر، اور وہ پبلک کے لیے اوپن ہے. مطلب جو ذرا شوق رکھتا ہے دیکھنا چاہے ان کے لیے. سوشل میڈیا پر بھی میں نے پیج ایک لگایا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک 4 دیوارے کمرے میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر بھی میں دا کولڈ وار میوزیم کے نام سے میں نے اپنا پیج ایک رکھا ہوا ہے انسٹاگرام پر. اس پر میں تصویریں ڈالتا رہتا ہوں. تو اس میں مختلف چیزیں ہیں، وردیاں ہیں، کچھ سرپلس بھی ہے ایکسٹرا اینڈ کلیکشنز میں، اور میرے پاس کوائنز ہیں، اسٹیمپس ہیں، ہیلمٹس ہیں، مختلف چیزیں جو کولڈ وار کی ذرا تھی. کچھ ذرا نایاب چیزیں بھی ہیں. لٹریچر کافی میرے پاس اس زمانے کا ہے، کم il سنگ وغیرہ کی کتابیں نارتھ کوریا میں جو کہ آج بھی شائع ہوتی ہیں. کچھ مزید نارتھ کورین میرے پاس چیزیں پڑی ہیں جو میرے خیال میں ذرا ریئر ہیں، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اٹس اے ہرمٹ نیشن اینڈ ناٹ مچ از نون اباؤٹ اٹ. تو اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز میرے خیال میں اس سے باہر آ رہی ہے تو آئی تھنک اٹس اے ویری ریئر فنومینا کہ ایسا ہو رہا ہے. بہت اچھا لگا حسین آپ سے مل کے. بہت شکریہ.